9 محرم الحرام ہفتے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جلدی کیجئے، یہ عمل کر لیں، مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو اپنے رب سے کھلوا لیں۔ قسمت والا ہی ہوتا ہے جس کو یہ دن نصیب ہوتا ہے۔ یہ عاشورہ کے دن 9-10 محرم بڑے فضائل کے حامل ہیں، اور سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں یہ 3 کام کرتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آگے چل کر ویڈیو میں وہ بتا دیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، یہ عمل اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، تکلیفوں سے نکال دیتا ہے، اور مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ جتنا مرضی مقروض ہو، بڑے سے بڑا قرضہ ہو، اللہ رب العزت اس کو اتارنے کے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ دولت گھر کے اندر ایسے آتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو ختم ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عزت میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات ہو جاتی ہے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اور وہ عمل کیا ہے، آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آخر تک دیکھیے گا۔ پہلے آپ کو عمل بتایا جائے گا، عمل کو غور سے سنیے گا، وظیفے کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس لاڈلی تسبیح کو جو کرتا ہے وہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ 3 کام بتائے جائیں گے جو آپ نے محرم الحرام کے اندر کرنے ہیں، 9 اور 10 کو کرنے ہیں۔ تو وہ 3 کام آپ نے سن لینے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، درود پاک کا نذرانہ جب آپ سرور کونین کی برگاہ میں پیش کریں گے، آقا کائنات کے لیے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی مجھ پر درود بھیجا جائے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک کے ذریعے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ذرا فضائل درود میں جا کر تو دیکھیں۔ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی ساری تکلیف ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس لیے آپ نے درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ گویا روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، گویا روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، آمنہ کے لال کے روزے کے پاس کھڑے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا ہے کیسے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور وہی درود پاک، کیونکہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو جیسے ابھی روایت میں آپ کو میں نے سنایا، جامع ترمذی کی روایت میں آیا کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار۔ تو ہم بھی کم از کم جو بار ہے وہ 3 ہی ہے، تو 3 بار تک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اگر ایک شخص زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 بار تو، اور پڑھنا کیسے؟ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کو 3 بار عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اللہ کریم کے یہ 2 پیارے نام یہ آپ نے پڑھنے ہیں، یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق، 1001 بار پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم کے 2 نام یا غنیو یا رزاق 1001 بار تسبیح کے 1 دانے پر دونوں پڑھنے ہیں۔ اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ جو یا غنیو یا رزاق کو 2 نام ہیں، علادہ پڑھیں یا 1 پڑھیں؟ تو معزز سامعین کرام، آپ علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1001 بار یا غنیو پڑھ لیں، پھر 1001 بار یا رزاق کو پڑھ لیں، یا ایک ہی دانے پر یا غنیو یا رزاق کو، یا غنیو یا رزاق کو۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ علادہ پڑھ لیں، پہلے یا غنیو کی تسبیح پڑھ لیں، پھر یا رزاقو کی تسبیح پڑھ لیں۔ پڑھ لیا؟ اب اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی صورت یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کریم کی لاڈلی تسبیح، پھر وہ لاڈلی تسبیح جس کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا کہ یہ وہ لاڈلی تسبیح ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا یہ وہ لاڈلی تسبیح ہے، جب اس کو آپ پڑھو گے پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، جو مانگو گے میرا رب عطا کرے گا۔ وہ لاڈلی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لاڈلی تسبیح آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 41 ٹائمز آپ نے یہ پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور عمل مکمل ہو جائے گا۔ 3 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی حاجت کے مطابق، اپنی جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 7 دن لگاتار کریں۔ یاد رکھیے گا ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے 7 دنوں میں پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کرنے سے پہلے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ 10 محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق، عزت، مال، شہرت سب کچھ آپ کو مل جائے گا، اور دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو۔ معزز سامعین کرام، 10 محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور ارب پتی بن جائیں گے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ 3 کام بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ اعمال اللہ کے غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ اعمال اللہ کو خوش کرنے کا ایک نادر ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ عمل کریں، جو بے روزگار ہیں وہ یہ عمل کریں، جن کے رشتے نہیں آتے یا رشتے آتے ہیں لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں وہ یہ عمل کریں، جن پر جادو ہے، جنات ہے، تعویذات ہیں، نظر بد ہے یا بندش وغیرہ ہے تو وہ یہ عمل کر لیں۔ ان اعمال کی
بدلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اکثر یہ اعمال لوگ نہیں کرتے اور انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور پھر وہ پورا سال مشکلات کے اندر گزارتے ہیں۔ جو بھی یہ اعمال کرے گا انشاءاللہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور اس کا مقدر اور نصیب جاگ اٹھے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے مقدر بدلتے ہیں۔ پہلے عمل بتاؤں گا، غور سے آپ نے وظیفہ سننا ہے، یہ وظیفہ بھی کرنا ہے آپ نے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ 3 اعمال آپ کو بتا دیے جائیں گے۔